اپنی ذات کی نفی سی ہوتی ہے۔ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار فرمایا کرتے تھے، دیکھو جب بیعت ہو گئی جی تو پھر اب کہے گی اپنی مرضی رہی جی۔ بیعت کا مطلب یہ جی بیع ہو گئی جی، بک جو گئی جی اپنے قبلہ کے ہاتھوں، اب میری کیا مرضی جی۔ جو بک جاتا ہے غلام کی تو مرضی نہیں ہوتی نا۔ آپ کسی فیکٹری میں ملازم ہے، آپ کی مرضی چلتی ہے وہاں پہ؟ نہیں چلتی۔ آپ کو بھائی وہاں پہ ٹائم پر نہیں پہنچو گے، آپ کو وہ نوکری سے نکال دے گا مالک جو ہے۔ 2-4 چھٹیاں کر لو، آپ کی تنخواہ کٹے گی، آپ کو بل کر کے جاؤ بھی تو فارغ ہے۔ آپ کو وہاں ملازم ہے اس فیکٹری کے، آپ کو اس کے مطابق رولز اینڈ ریگولیشن جو بھی ہیں اس کے طریقہ کار اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس ٹائم پہ جانا پڑے گا، نہیں تو نکال دیے جاؤ گے کیونکہ آپ ملازم ہیں۔ ایسے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، بک جو جاتا ہے، غلام ہو گیا اس کا، جس نے مالک نے خرید لیا، اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں کی جان مال کو جنت کی وجہ سے خرید لیا، اب اس کی مومن کی مرضی ختم ہو گئی، مرضی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی بڑی ہم نے مثال اپنی آنکھوں سے دیکھی، خواجہ صاحب کی دیکھی، زندگی کی دیکھی، اپنی آنکھوں دیکھی جو بات ہے کہ مجھ سے نے کہا تم نے کوئی پیسہ رکھ کے نہیں سونا، جیب خالی کر کے سونی، یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں کام کرتا ہوں وہ جیسے اوپر سے حکم ہوتا ہے ویسے کرتا ہوں۔ بھائی تم نے نہیں کچھ بنانا، جائیداد بنانی نہیں بنائی، مشکل نے کہہ دی وہ میرا رہبر ہے، وہی سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا غمخوار وہی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں بک جو گئی ہے اس اللہ کے ولی کامل کے ہاتھ میں، حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ تو صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ کامل ہو جاتا ہے کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ شفیق کے ہاتھ میں ہے، تو جو مجھے چلائے گا تو میری بہتری کے لیے چلائے گا۔ اب اللہ کہتا ہے قربانی دو، جہاد کرو، اللہ کہتا ہے تمہیں لگے گا بھی یہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، میری راہ میں مال تو تمہیں لگے گا نقصان ہو رہا ہے، تم جہاد کے لیے کہتا ہو لڑو اللہ کی راہ میں، بظاہر تمہیں لگے گا تمہیں چیز ناپسند ہوگی، لیکن حقیقت جنہیں شعور رکھنے والے ہیں، عقل والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے کہ تم جہاد نہیں کرو گے، تم سوچ رہے کہ ہم بڑے آرام ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارے لیے خطرے کی علامت ہے، بربادی کی علامت ہے کہ تم جہاد نہیں کرو گے، تم مال نہیں دو گے، تم تو وہاں برباد ہو جاؤ گے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار جنگ میں جاؤں گا، جہاد کروں گا، جانیں جائیں گی، اللہ کہتا نہیں تمہارے فائدے کی بات ہے، تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں مال دو۔ عقل کہتی ہے مال گھٹ گیا، کم ہو گیا، اللہ کہتا نہیں بڑھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کی عزت کی قسم، مال دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، جیسے وہ کہتا ہے وہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں کی بات سوال اس کے ذہن میں آتے کیا، کیوں، کیسے، کس طرح، کیسے ہوگا، نہیں، وہ پھر کہتا ہے جیسے مرشد نے کہہ دیا ویسے کرنا۔ یہاں تک حضور خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور سلسلے کی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ آتے ہیں دور دور سے، تو اب وکالت چھوڑ نہ دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں جی نہیں، وکالت ابھی کرنی ہے جی، وکیلوں میں ولیوں میں جی حکم تھا، نہیں وکالت چھوڑی، وکالت کرتے رہے۔ مطلب کہ جو پھر کام کیا جیسے مرشد نے کہا ویسے ہی، تو یہ ہوتا ہے سرکار میں جب بک جو لیے جی، جب بک جو گے تو بس پھر اپنی مرضی ختم۔ ایسے اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں کی جان مال خرید لیا جنت کے، بس جب اللہ نے خرید لیا تو پھر اپنی مرضی چلے گی کہ ہم اللہ رسول کے کیسے غلام ہیں کہ غلامی کا دعویٰ اور کرنی اپنی مرضی ہے ساری، ماننی ایک بھی نہیں ہے، تو یہ تو پھر غلامی نہ ہوئی۔ بھائی جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں ویسے کوشش کرنی ہے، کوشش کرتے جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو غلامی کی سند بھی ملے گی، تو اوپر سے سند ملے گی تو بات بنے گی نا۔ تو کوشش کریں کہ ہمارا ظاہر اور باطن اللہ رسول کے تابع ہو جائے۔ اگر ہم جیسے اہل طریقت اتنی اچھی مجلس میں بیٹھ کے بھی اگر نہ بدل سکے اپنے آپ کو تو پھر ہماری بدبختی۔ ابھی موقع ہے، وقت ہے، زندگی ہے، پتہ کوئی نہیں زندگیوں کا، انسان کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پھر یہ آپ چاہیں گے، آپ روئیں گے، لیکن پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جائیں جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو لیں، اس کو سمجھیں، اس راستے پہ چلیں بھی تو بڑے مزے ہیں۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے آج جن کو مرشد کی ظاہری حیات نصیب ہوتی ہے، ان کے ساتھ لمحات گزارنا نصیب ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کو احساس ہی نہیں، لیکن کتنے خوش قسمت وہ انسان ہے جنہیں مرشد کی ظاہری صحبت نصیب ہوتی ہے۔ وہ تو کرم نوازی خیر اللہ کا معاملہ، لیکن ایک ظاہری صحبت، بیٹھنا، دیکھنا، بات چیت کرنا، کتنی بڑی یہ نعمت ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جب چھن جاتی ہے نا پھر بندہ کہتا ہے او ہو اچھا یار یہ اتنی کرم والی بات تھی، اتنی بڑی نعمت تھی مرشد۔ جیسے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، جب جاتے ہیں پھر قدر ہوتی ہے، اچھا ماں باپ کتنی یار مخلص ذات تھی، یہ ماں کتنی بڑی نعمت تھی، یہ باپ کتنی بڑی نعمت تھا، یہ نعمتیں ہیں۔ حضور میاں صاحب فرماتے ہیں درویش کی دنیا میں قدر نہیں کرتے، جب چلا جاتا ہے پھر کیا پچھتاتے ہیں جی۔ پیغام کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگیوں پہ لاگو کرو۔ آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کا ظاہری جس کو صحبت نہیں، مسئلے تو اس کے لیے ہیں، اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، بیچارہ کہتا ہے یار میں کیا کروں، کس سے پوچھوں جا کے، یار میرا کون ہے دکھ بتاؤں، درد بتاؤں، کون میرا دکھ سنے گا، درد سنے گا، میرا کوئی ہے ہی نہیں، جو تھا وہ تو چلا گیا، کس کو دکھ سناؤں اپنا، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی درد کو سمجھنے والے، کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ماں باپ ہیں، یہ ایک مرشد کی ذات ہے جو آپ کے دکھ کو سمجھے گی بھی، دکھ کا مداوع بھی کرے گی، آپ کو تسلی بھی دے گی، آپ کو پیار بھی دے گی، دعا بھی دے گی، آپ کی دل جوئی بھی کرے گی، محبت بھی دے گی، شفقت بھی دے گی، انسان سارے دکھ بھول جاتا ہے، اس کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے۔
یہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے جو آپ کو مرشد کی ظاہری صحبت نصیب ہوتی ہے.